ہم پر بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، سب سے پہلا جو فرض ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے سب سے پہلے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ایک قانون بنایا ہے زندگی گزارنے کے لیے، ضابطہ بنایا ہے، اصول بنائے ہیں، احکام بنائے ہیں، وہ اس کے بندوں تک پہنچ بھی جائیں اور معاشرے کا حصہ بھی ہو جائیں۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام، رسل اعظام علیہم السلام کا ایک پورا سلسلہ جاری فرمایا۔ نبی اور رسول کی جو تعریف کی جاتی ہے نا شریعت کی زبان میں، وہ یہی ہوتی ہے کہ ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی جمیع الناس لتبلیغ احکامہ، کہ وہ ایک عظیم انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف بھیجتا ہے تاکہ اللہ کے پیغام وہ اللہ کے بندوں تک پہنچا دے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جس مقصد کے لیے تشریف لے آتے ہیں اس مقصد کو بندوں تک پہنچانے میں جتنے وہ مخلص ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی اور مخلص نہیں ہوتا، لیکن مقصود اور وجہ اور سبب یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں، اس کا جو دین ہے وہ اس کے بندوں تک پہنچے۔ اب یہ سلسلہ انبیاء اور رسول کا جو تھا وہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر تکمیل پا گیا، ختم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اہل علم، اہل معرفت، یہ ذمہ داری ان کو سونپ دی گئی۔ علم کو وراثت کہا گیا انبیاء کی، اور علماء کو اس وراثت کا وارث کہا گیا۔ اب یہ ہر ایک کا اخلاص ہے، ہر ایک کو ملنے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ہے کہ جسے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، اس وراثت کو اٹھانا ہے، اس بار امانت کو کندھوں پہ لے آنا ہے اور پھر مخلوق تک پہنچانا ہے۔ اور آپ حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان احکام کو، اس قانون کو، اس ضابطے کو، ان اصولوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، یا تو براہ راست آپ خود سیکھ لیں یا پھر جس نے سیکھ لیے ہیں اس سے آپ سیکھ لیں۔ یہ دو طریقے ہیں، ان دو میں سے ایک چیز لازمی، یا تو براہ راست خود سیکھ لیں یا جن کا یہ شعبہ ہے ان سے جا کر سیکھ لیں۔ بالخصوص حلال و حرام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال بھی ہے اور شرعی مسئلہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص دارالاسلام کے اندر مسلمان ہوتا ہے، ایسے ملک کے اندر جہاں اسلامی تعلیم عام ہے اور حاصل کرنے میں کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن کسی دیہی علاقے میں، کسی جنگلی علاقے میں رہتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ شراب حرام ہے، وہ اپنی سابقہ روٹین کے مطابق پیتا رہتا ہے، اس کو واقعی پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے۔ کل کو بروز حشر وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ میرے مالک تو جانتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن یہی شخص اگر کسی دارالحرب میں مسلمان ہوتا ہے، کسی غیر اسلامی ملک میں مسلمان ہوتا ہے، اب تو بہت سارے ممالک میں سلسلہ ہے تعلیم پہنچانے کا، لیکن بالفرض وہ کسی ایسے ملک میں مسلمان ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے کے، یہ شخص عذر پیش کر سکتا ہے کہ میرے مالک نہ مجھے پتہ تھا نہ کوئی میرے پاس وسیلہ تھا سیکھنے کا، اس کا عذر قبول بھی کر لیا جائے گا۔ لیکن پہلے والا شخص جو کسی اسلامی ملک کے اندر ہے اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیا وجہ؟
کہ صرف مسلمان ہونا لازم نہیں ہے، مسلمان ہونے کے بعد آپ کو سفر کرنا پڑے، دور جانا پڑے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ بنیادی تعلیمات حاصل کریں۔ یہاں تک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر 70 میل کے آس پاس اگر کوئی ایک عالم بھی نہیں ہے جو لوگوں کی ضروریات کا علم رکھتا ہو اور ان کو مسائل سکھائے، تو جتنی بھی آبادی ہے سارے کے سارے گناہ گار ہیں کہ انہوں نے مل کر اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا۔ ایسا عالم اپنے خاندان سے، اپنی قوم سے، اپنی برادری سے، اپنے قبیلے سے کیوں نہیں بنایا جو ان کی ضروریات کو حل کرے اور ان کو حلال حرام آ کر سکھائے۔ یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مثال بھی ہے کہ ہمیں صرف مسلمان نہیں ہونا، وہ تو الحمدللہ جدی پشتی طور پر ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں، آگے ہماری آل اولاد کو بھی یہی چیز نصیب ہو رہی ہے الحمدللہ۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ گھر نہیں بیٹھنا، محض کاروبار، محض گاہک کو ڈیل کرنا، یہ طور طریقے صرف نہیں ہے سیکھنا ہم پر لازم، بلکہ اپنے بنیادی مسائل حلال و حرام، پاک و ناپاک، یہ چیزیں سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کی پوری ایک ترغیب دلائی ہے، اپنے بندوں کو شوق دلایا ہے اور اہمیت سمجھائی ہے کہ تم پر یہ چیزیں لازم ہیں اور اس کے لازم ہونے کو سمجھو۔ اب یہ عقل کا بھی فیصلہ ہے کہ سارے کے سارے تو گھر بار چھوڑ کر نہیں کہیں جا سکتے، سارے ہی کہیں باہر چلے جائیں، مدرسوں میں چلے جائیں تو گھروں کے نظام تو ٹھپ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، گھر کو کون سنبھالے گا؟ معاشی پہیہ کیسے چلے گا؟ سلسلہ کیسے چلے گا؟ روزگار کا نظام کیسے چلے گا؟ بچوں کا پیٹ کیسے پالا جائے گا؟ یہ بھی بات ضروری ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ شریعت نے بھی لازم نہیں کیا کہ ہر ایک نکل پڑے، ہاں شریعت نے یہ لازم کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی گروہ، کوئی نہ کوئی جماعت ایسی ہونی ضرور چاہیے جو معاشرے کے اندر ہمیشہ زندہ رہے اور اپنی اس ذمہ داری کو نبھاتی رہے، اور ہر خاندان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے خاندان سے کچھ افراد ایسے ضرور تیار ہوں جو جائیں باہر نکلیں، دین سیکھیں، واپس آئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مختلف قبائل کے لوگ آیا کرتے تھے، آ کر وہ ضروری چیزیں سیکھا کرتے تھے۔ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال تھا کہ کم عرصے میں ایسی چیزیں سکھا دیا کرتے تھے کہ دین کا جو خلاصہ تھا وہ پہنچ جاتا تھا۔ لیکن یہ چیزیں ملتی ہیں، 20 افراد کا وفد، 15 نوجوان، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے، کچھ دن رہا کرتے تھے دور دراز سے، جیسے آج مدرسے کا ماحول ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب محسوس کرتے تھے کہ ان کو گھر کی یاد آ رہی ہے تو بھیج بھی دیا کرتے تھے، لیکن چلتے وقت، رخصت کرتے وقت ان کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن احدکم ولیؤمکم اکبرکم۔ دین سیکھ کر جا رہے ہو، جا کر اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا ہے، جب نماز کا وقت ہو اذان بھی دینی ہے، اور تم میں جو عمر میں بڑا ہے اس کو جماعت بھی کروانی ہے۔ ایک کتاب ہے حجم اور سیز میں، بہت چھوٹی کتاب ہے لیکن اس کی قدر و قیمت بہت بڑی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم۔ بالکل چھوٹی سی کتاب ہے، میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں، اتنا سا حجم ہوگا زیادہ سے زیادہ اس کا، عربی کی ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماضی قریب ہی میں فوت ہوئے ہیں، عرب کے ایک عالم تھے، لیکن ان کو اس کتاب کے لکھنے میں، ترتیب دینے میں، تیاری کرنے میں تقریباً 25 سال لگے ہیں، جیسے بہار شریعت کو 25 سال لگے، لیکن بہار شریعت تو حجم میں بھی زیادہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بہار شریعت میں مسئلہ لکھو، ہمیں کیا پتہ کہ بہار شریعت کو جو کتاب ہے یہ کتنے عرصے میں لکھی گئی ہے، ایک ایک مسئلے کے اوپر عرقریزی کتنی ہوئی ہے، محنت کتنی ہوئی ہے۔ 25 سال لگے ہیں اس کتاب کو لکھنے میں، بہار شریعت کو بھی، لیکن وہ ماشاءاللہ ضخیم ہے، بڑی 3 جلدوں میں، اب 6 جلدوں میں آ چکی ہے۔ لیکن الرسول المعلم جو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، حجم میں بالکل چھوٹی سی ہے، لیکن 25 سال لگے ہیں۔ صرف کس بات پر؟ صرف اس سبجیکٹ، اس موضوع پر وہ کتاب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے ماہر نفسیات تھے،
اور آپ نے اپنی امت تک اس دین کو پہنچانے میں انداز اور اسلوب کیسا اختیار کیا، سامنے والے کے مزاج کے مطابق آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا کیسے۔ اب صرف اسی بات کے اوپر 25 سال علماء کو لگ رہے ہیں کہ عوام تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں محنت کتنی کی ہے، لیکن اگر امت کو اس پیغام کا احساس نہ ہو، تو اللہ کے ان احکام کی قدر و قیمت نہ ہو، تو سب سے پہلا فرض بحیثیت مسلمان یہ ہے کہ اس دین کی اہمیت کو سمجھیں جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ ایک ہے وہ سرمایہ جس کے لیے آپ صبح شام تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جمع پونجی کر رہے ہیں، یہ سرمایہ آپ کے بھی کام آئے گا، آپ کے بعد آپ کی اولاد کے بھی کام آ جائے گا۔ ہر اچھے سمجھدار باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹے کو پاؤں پہ کھڑا کر کے جائیں، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی روزگار، اس کا کوئی وسیلہ بنا کے جائیں۔ لیکن جو سرمایہ اصل قیمتی سرمایہ ہے، قبر و حشر میں کام آنے والا ہے، وہ تو یہی دین ہے۔ اس سے بڑھ کر تو کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ دنیاوی، اخروی، ہر طرح کی عزت و تکریم کا باعث یہی ہمارا دین ہے۔ اب جس کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ رغبت دلا رہا ہے کہ گھر چھوڑو، باہر نکلو، اب جنہوں نے گھر چھوڑا، جو باہر نکلے، وہ واپس آ کر ہمارے پاس چل کر ہماری منت سماجت کر رہے ہیں کہ آ جاؤ بھی کچھ وقت نکال لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کچھ سیکھ لیتے ہیں، سکھا لیتے ہیں۔ تب بھی ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو بد نصیبی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے لا خیر فی قوم لیسوا بناصحین ولا خیر فی قوم لیسوا یحبون الناصحین۔ اس قوم کے اندر خیر و برکت، اللہ کی رحمت نہیں آتی جس قوم کے اندر دوسروں کو نصیحت کرنے والے ہی نہ ہوں، سچ جھوٹ بتانے والے ہی نہ ہوں، حق باطل سمجھانے والے ہی نہ ہوں، روک ٹوک ہی نہ کرنے والے ہوں، جو مرضی ہے جو کرتا رہے، کوئی پیار سے، کوئی نصیحت، کوئی دعوت، کوئی دینے والا ہی نہیں ہے، اس قوم میں کبھی خیر و برکت نہیں آ سکتی جس نے ایسے افراد پیدا ہی نہیں کیے جو ان کو سمجھاتے۔ ولا خیر فی قوم لیسوا یحبون الناصحین، اس قوم میں بھی کبھی خیر اور برکت نہیں آ سکتی جس میں نصیحت کرنے والے ہیں لیکن آگے کو نصیحت سننے والا نہیں ہے، نصیحت کو پسند کرتا نہیں ہے کوئی۔ تو دیکھیں یہ دوہری ذمہ داری ہے، نصیحت کرنے والا ہونا بھی ضروری ہے، پھر اس کو سننے والا ہونا بھی ضروری ہے۔ آج کرنے والے بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، سننے والے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ دعوت کے اوپر، ہم نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا، ایک اچھی محفل کی دعوت دی اور آپ الحمدللہ آ گئے ہیں، سننے والے بھی ہیں۔ اب اس میں اور کمی یہ ہے کہ یہ معاملہ چونکہ رسم و روایت کی طرف زیادہ چلا جا رہا ہے، آج ادھر دعوت، کل ادھر دعوت، پرسوں ادھر دعوت، ہم نے جانا ہے جی ہمیں دعوت ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ محض دعوت نہیں ہے، یہ دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، یہاں بیٹھ کر سیکھنا ہے، سیکھ کر اس کو زندگی کا حصہ بنانا ہے، جس کی وجہ سے جس شعبے سے کوئی وابستہ ہے اس شعبے کے احکام کو سیکھنا ضروری ہے۔ جس نے زکوٰۃ دینی ہے، صرف اس کو زکوٰۃ تھوڑی دینی ہے، اس کو پتہ ہو کہ زکوٰۃ کب دینی ہے، اس کو پتہ ہو زکوٰۃ کس کو دینی ہے۔ جس نے عمرہ کرنا ہے، جس نے حج کرنا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اس نے صرف عمرہ اور حج تھوڑی کرنا ہے، اس کو احرام کے احکام کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو میقات کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو طواف کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو سعی بین الصفا والمروہ کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو حلق اور قصر کا پتہ ہونا چاہیے۔ جس شعبے سے آپ وابستہ ہوتے جائیں گے، اس شعبے کے احکام، ما لہا و ما علیہ، نفع مند چیزیں، نقصان دہ چیزیں آپ پر سیکھنا ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اندر ہم یہ احساس پیدا کریں کہ دین ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ دین کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس دین کو سمجھا جائے، اور آج اسی چیز کی کمی ہے۔ وہ مسائل جن کا سیکھنا فرض نہیں ہے، ان مسائل میں ہمارے عوام خواص سے بھی آگے ہیں، لیکن وہ مسائل جن کا سیکھنا فرض ہے، چلو خواص کو تو پتہ ہے لیکن عوام کو احساس نہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز اس لیے نہیں پڑھتے، بے ایک رکعت ہو چکی ہوتی ہے، 2 رکعت ہو چکی ہوتی ہیں، اب کھڑے رہتے ہیں، جان بوجھ کر دیر کرتے ہیں وضو خانے کے اوپر، جماعت ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں جو امام صاحب دوسرا سلام پھیرتا ہے اور کھڑے ہو کر بقیہ نماز کو مکمل کیا جاتا ہے، ان بیچاروں کو آتی نہیں ہے بقیہ نماز کو مکمل کرنا، وہ کہتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، لہذا جماعت کو جانے دو، بعد میں اکیلے پڑھ لیں گے۔ کیا فائدہ ہے اس نمازی کا؟ کیا فائدہ آیا؟
جس کو نماز پڑھتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے اور وہ جماعت کے ایک آدھ رکعت رہ گئی ہے تو اب اس لیے نہیں شامل ہو رہا کہ یار بعد میں کھڑے ہو کر میں مکمل کیسے کروں گا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اور جو شامل ہو جاتے ہیں عوام میں اکثریت ہے جن کو پتہ نہیں ہے بعد میں مکمل کیسے کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فرق مراتب کا پتہ نہیں ہے. فرق مراتب یہ ہے کہ الاہم فالاہم، سب سے پہلے جو اہم چیزیں ہیں آپ ان کو زیادہ وقت دیں. آپ کسی بھی کاروبار کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ اس کی ایک ترتیب، اس کی ایک لسٹ بناتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے کن چیزوں کو لینا ہے. یار یہ بعد میں دیکھا جائے گا، سب سے پہلے میں اس چیز کو کور کر لوں. دین بھی الاہم فالاہم کا ہم سے تقاضا کرتا ہے، سب سے پہلے ان مسائل کو ٹائم دیں، وقت دیں جو آپ پر اللہ نے فرض کر دی ہیں، ہر مسلمان پر جو فرض کر دی ہیں، اور انہی کے لیے نکلنا ضروری ہے. اگر آپ کو آس پاس کوئی ذریعہ نہیں مل رہا دین سیکھنے کا، آپ کے اوپر سفر لازم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 9 نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 122 کے اندر ارشاد فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر جماعت سے چند لوگ باہر نکلیں؟ نفر تقریباً 10 افراد تک، ایک دستہ، ایک لشکر، 10 افراد کے وفد، مجموعہ، جماعت. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر قبیلے سے کوئی 10 بندے باہر نکلیں، جائیں باہر جا کر دین سیکھ کر آئیں. اذا رجعوا الیہم، جب واپس ہیں اپنی قوم کی طرف، ان کو آ کر ڈر سنائیں، ان کو آ کر دین بتائیں. لعلہم یحذرون، اس لیے کہ ان کے اندر بھی خوف پیدا ہو، ان کو بھی اللہ کے احکام کا پتہ چلے. اب یہ دیکھ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا ہونا چاہیے. یہ لولا علماء بیٹھے ہیں، یہ حلہ کے معنی میں حروف تحدید میں سے. حروف تحدید کا مطلب ہی ہوتا ہے رغبت دلانا. اللہ شوق دلا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ شوق ہونا چاہیے. تمہارے قبیلے، تمہاری جماعت، تمہارے خاندان، تمہاری برادری سے کچھ افراد ایسے ہوں جو باہر نکلیں، دین سیکھ کر آئیں، واپس آ کر اپنی قوم کو سکھائیں. تو سکھانے والے بھی مخلص ہوں اور سیکھنے والوں کی ذمہ داری ہے جن کو بھیجا ہے، جن پر اعتماد کیا ہے، اب وہ ہمیں حلال اور حرام بتائیں گے تو ہم اس کو سیکھیں گے. قرآن مجید کی تیسری سورت سورہ آل عمران آیت نمبر 104 کے اندر ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ہمیشہ خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دیتا رہے، روکے نہیں وہ اس کام کو. اس کا کام ہی یہی ہو کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتا رہے، برائی سے روکتا رہے، یہ اس کا فریضہ ہونا چاہیے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. کامیابی کس میں بتائیں؟ کہ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف کوئی نہ کوئی داعی، کوئی نہ کوئی دعوت دینے والا، بلانے والا ضرور ہونا چاہیے. اس کام کو رکنا نہیں چاہیے. اس لیے یہ قرآنی آیات ہمیں بتا رہی ہیں یا تو ہم وہ فرض ادا کریں، یا جنہوں نے وہ فرض ادا کیا ہے تو کم سے کم ان سے رابطہ کر کے ہم اپنے دین کو سیکھیں. سب سے پہلے اس کو اہمیت ہے. آپ نے جو حلال جمع پونجی کر رکھی ہے، اللہ آپ کے نصیب کرے، اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ آپ کے رزق میں مزید برکتیں دے. لیکن سب سے بڑی جمع پونجی یہ ہے، جو جتنا دین سیکھے گا سب سے زیادہ وہ سرمایہ جمع کرے گا. بڑے مشہور صحابی ہیں، جیسے حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی ہے، یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں. ایک اور صحابی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داری میں بھی آتے ہیں، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ولادت بھی کعبہ کے اندر ہوئی ہے. 120 سال ان کی عمر تھی. 60 برس ان کے دور جاہلیت، ایام جاہلیت میں گزرے، اور زندگی کے آخری جو 60 سال تھے یہ اسلام قبول کرنے کے بعد گزرے. صحابی رسول، بڑے جلیل القدر مشہور صحابی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مکہ کی بڑی مشہور عمارت جس کا نام تھا دار الندوہ، اس کے مالک تھے. اب دکاندار بھی بیٹھے ہیں اس محفل میں، سرمایہ دار بھی بیٹھے ہیں، تاجر بھی بیٹھے ہیں اس محفل میں. ذرا غور سے سنیں اس بات کو. اس بات کے سننے سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس جائیداد کے مالک کے جائیں اور صبح اس کا سودا کر دیں اور بیچ ڈالیں. نہیں نہیں نہیں، صرف فکر کی اصلاح کریں کہ جس کو عزت دینی تھی اس کو دی کیوں نہیں ہے. جسے سر پہ رکھنا تھا وہ پاؤں میں کیوں ہے، جسے پاؤں میں رکھنا تھا وہ سر پہ کیوں ہے. جوتی جتنی بھی قیمتی ہو اس کی جگہ تو پاؤں ہی ہے نا جی. اور پگڑی جتنی بھی سستی ہو، جتنا بھی سادے کپڑے کی ہو، لیکن اس کا مقام سر ہے. دین کو کہاں رکھنا تھا، دنیا کو کہاں رکھنا تھا، اس حوالے سے یہ میں مثال دے رہا ہوں.
جب انہوں نے اسلام قبول کیا نا، مشہور عمارت جس کی وجہ سے ان کا ایک فخر تھا، انہوں نے اس مشہور عمارت کا سودا کر دیا، تقریباً 1,00,000 درہم کے اندر انہوں نے اس عمارت کو بیچ دیا۔ جنہوں نے خریدا وہ بھی صحابی، لیکن انہوں نے ایک بات کر دی، انہوں نے کہا بعت مکرمت آبائی کا، یہ وہی سوچ ہے جو ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے، بعت مکرمت آبائی کا، اتنی مشہور عمارت جو آپ کو باپ دادا سے ملی تھی، آج آپ نے اپنے باپ دادا کی عزت کو بھی بیچ دیا ہے، آج آپ نے اپنے باپ دادا کی جائیداد یعنی عزت کو بیچ دیا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جواب دیا، اذا جاء الاسلام ذہبت المکارم الا التقوی، جب اسلام آ گیا، اسلام کا اعلان ہو گیا، میں نے اسلام قبول کر لیا، اب میں عزت ان کوٹھیوں محلوں کو نہیں سمجھتا، اب میں عزت تقوی اور پرہیزگاری کو سمجھتا ہوں۔ اور فرمایا انی اشہدکم ان ثمنھا فی سبیل اللہ، جس 1,00,000 درہم میں یہ عمارت میں نے آپ کو بیچی ہے نا، میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، یہ پورا 1,00,000 درہم میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر رہا ہوں، فی سبیل اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، تاکہ میں اپنے عمل سے ثابت کروں کہ میں فخر ایمان اور عمل صالحہ کو سمجھتا ہوں، نیکیوں کو سمجھتا ہوں، تقوی کو سمجھتا ہوں، پرہیزگاری کو سمجھتا ہوں، ان اینٹوں کو، ان کوٹھیوں کو، ان محلات کو میں نہیں سمجھتا۔ چلو ہم ایسا تو نہیں کر سکتے، آج تو جناب چھوٹا سا کوئی گھر ہے تو وہ بھی بڑی ضرورت ہے، نہ اس کو بیچنے کی کوئی شریعت تعلیم دیتی ہے، بے سب کچھ بیچ دو اور باہر رستے پہ آ کر بیٹھو۔ بات سوچ کی ہو رہی ہے کہ جو ضرورت ہے وہ ضرورت تک رہیں، اور جس نے اصل میں ہمارے کام آنا ہے اس کی طرف ہم ذرا اپنے دل کو ٹٹولیں کہ اس کی طرف ہماری توجہ کتنی ہے، جس نے قبر اور حشر میں کام آنا ہے۔ اس دین کو سیکھنا چاہیے، اس دین کو وقت دیں، اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر جو رستہ یا جو وقت آپ اس کے لیے صرف کریں گے، استعمال کریں گے، وہ یوں سمجھیں وہ رستہ، وہ وقت سارے کا سارا آپ کا جنت کی طرف ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایسے رستے پر چلا جس میں وہ علم تلاش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس رستے کی وجہ سے جنت کا رستہ اس کے لیے آسان کر دے۔ یہ سعادت اور یہ آفر ہر رستے کے لیے نہیں ہے، یہ علم کی راہ کے لیے۔ ایک طالب علم ہے، جا رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، خدا نہ کرے حادثہ ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، شہید ہے وہ۔ کیا ہے وہ؟ شہید ہے۔ ایک عام آدمی ہے، مسئلہ پوچھنے جا رہا ہے، اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، شہید ہے وہ۔ کیوں؟ کہ وہ راہ علم پہ نکل چکا تھا۔ یہ مقام، یہ رتبے، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کو پسند کیا جاتا ہے جو اپنے وقت میں سے زیادہ تر وقت دین کو سیکھنے کے اندر خرچ کرتا ہے، اور اس چیز کی آج ضرورت ہے۔ جن حضرات نے ہمارے لیے دین کو جمع کیا ہے نا، میں اگر ایک ایک مثال دینے بیٹھوں تو ایک پورا پورا موضوع چھڑ جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے، طوفت دنیا مرتین حتی جمع المسندہ، دنیا کا ایک مرتبہ نہیں، اس وقت سواری کے ذریعے، اونٹ کے ذریعے، گھوڑے کے ذریعے جتنا بھی بندہ سفر کر سکتا تھا، جس دنیا کے جس کونے تک پہنچ سکتا تھا، حضرت امام احمد بن حنبل نے پوری زندگی خرچ کر کے 2 مرتبہ چکر لگایا ہے، صرف اور صرف حضور کی حدیث کو جمع کرنے کے لیے۔ اور یہاں تک بیان ملتا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ابھی اذان صبح کی نہیں آتی تھی، میں استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا تھا، اور میری ماں میرا پیچھے سے کپڑا پکڑ لیتی تھی اور فرماتی تھی حتی اصبح حتی یؤذن الناس، بیٹا ابھی رک جا، صبح تو ہو لینے دے، اندھیرا ہے ابھی، لوگوں کو چلو اذان دینے دیں، لوگ اٹھ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، پھر جانا اپنے استاذ کے پاس۔ لیکن فرماتے میں معذرت کر کے اجازت لے لیتا تھا، اذان مجھے اپنے استاذ کے گھر میں آیا کرتی تھی، نکل پڑتا تھا اور اذان مجھے اپنے استاذ کے گھر میں آیا کرتی تھی۔ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ جس حدیث کو آج ہم آپ کو سنا دیتے ہیں بخاری شریف میں، مشکات شریف میں، ہمیں نہیں ہے پتہ میرا بھائی کہ اس حدیث کو جمع کرنے میں، اس حدیث کی کتابوں کو لکھنے میں لوگوں کی عمریں کتنی صرف ہوئی۔ ہم نے تو کہہ دیا بخاری شریف، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی تک بخاری شریف کو دیکھا ہی نہیں ہے، ان نظروں سے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے؟ تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئے نا، تاکہ پچھلوں کے لیے ذرا جگہ بن جائے، آگے آگے تشریف لے، درود شریف بھی پڑھتے رہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تو بخاری شریف کا اگر آپ سائز بھی دیکھ لیں نا 2 جلدوں میں، جیسے وہ ہماری بزرگ عورتوں کے پاس بڑے قرآن نہیں ہوتے تھے، ایسے 2 قرآن سمجھیں، اور 16 برس لگے مکہ اور مدینہ کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری شریف لکھنے میں، 16 برس، 7000 سے زائد حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث بھی لکھنے کے لیے کتاب میں سب سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل استخارہ کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اشارہ ملتا تھا قبولیت کا، پھر اس حدیث کو اٹھ کر لکھا کرتے تھے۔ ہم نے تو کہہ دیا بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے سن لیا بخاری شریف کی روایت ہے، ہمیں کیا پتا بھئی یہ آپ علیہ السلام کے فرامین جو ہم تک پہنچے ہیں اس کے لیے تقویٰ ہے یا ظاہری کوششیں ہیں، وہ لگی کتنی ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں مجھے اپنے باپ سے جتنی بھی جائیداد ملی تھی یا تو علم کے سفر کرنے میں خرچ ہوئی ہے یا پھر علم پڑھنے میں خرچ ہوئی ہے، اور تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اپنے سرمایہ خرچ کر دیے ہیں اس سرمایہ کو جمع کرنے کے لیے۔ آج تو ہمارے لیے بہت آسان ہے، آپ سوچئے کہ قرآن مجید کے اوپر زبر زیر پیش نہ لگا ہوا تھا، جیسے پہلے نہیں تھا، تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ نعوذ باللہ ہم چھوڑ دیتے کہ ہماری تو زبان ہی نہیں ہے عربی، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، سرائکی بولتے ہیں لیکن ہمیں لکھنی نہیں آتی، بولتے کہ وہ مادری زبان ہے۔ یہ قرآن مجید کے اوپر زبر زیر پیش شروع میں نہیں لگا ہوا، یہ تو بہت بعد میں عبد الملک بن مروان کے دور میں لگا، حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگے زبر زیر پیش۔ آج ہم پڑھ لیتے ہیں قاعدہ سے، استاد سے پڑھ لیا، سیکھ لیا، اگر بالفرض یہ وہ کام نہ کرتے، ہم پریشان نہ کرتے، تو جیسے انگریزی کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں، تو اللہ معاف کرے ہم تو ناظرے سے بھی چھٹی کیے ہوئے ہوتے تھے۔ اس لیے جس کی اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے اس کو آپ عزت دیں۔ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو گئی گزری قوم تھے، لڑاکا جھگڑالو، یہ تعارف تھا عرب والوں کا، قبیلے لڑ پڑے، ایک ایک اونٹنی نے پانی پی لیا کنویں سے، تو نسل در نسل سال ہا سال سے جنگیں چھڑی ہوئی ہیں۔ اوس اور خزرج کے درمیان 200 سال جنگ رہی۔ مدینہ شریف میں آپ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ دونوں قبیلے مسلمان ہوئے، تب جا کر آپس میں محبتیں ہوئیں۔ وہ 2 صدیاں جنگ جاری رہے، کوئی تھوڑی بات ہے، باتیں کوئی نہیں تھیں، باتیں یہی خاندانی تعصبات تھے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے تھے ہمارا تو یہ تعارف تھا، فاعزنا اللہ بالاسلام۔ اگر آج ہم امیر المومنین بنے ہیں، آج فارس ہے، روم ہے، اگر وہ دہشت زدہ ہے، ہمارا نام سن کر کانپ اٹھتا ہے، فاعزنا اللہ بالاسلام، تو یہ عزتیں اللہ نے ہمیں صرف اسلام کی وجہ سے دی، اللہ کے آخری دین کی وجہ سے۔ تو جس دین سے حضرت عمر فاروق کو عزت ملی ہے، صحابہ کرام کو عزت ملی ہے، ہماری عزت بھی وہیں پر ہے۔ اس جگہ کو چھوڑ کر ہمیں کہیں نہیں عزت مل سکتی۔ مہما تطلب العزت بغیر ما عزکم اللہ اذلکم اللہ، اگر تم نے اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر اپنی عزت تلاش کی، اللہ تمہارے نصیب میں ذلت اور رسوائی مقدر کر دے گا، تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ عزت اس لیے نہیں مل رہی کہ جہاں سے ملنی تھی وہ جگہ چھوڑ دی، جہاں عزت اللہ نے رکھی تھی ادھر گئے نہیں۔ عزت تو اس بارگاہ میں ہے جہاں الحمدللہ آئے بیٹھے ہیں، اس میں جتنی بار آؤ گے عزت لے کر اٹھو گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی کی عزت ہے، اس کے محبوب کی عزت ہے، اس کو ماننے والے ایمان والوں کی عزت ہے۔ کتنا ہو آپ کا چاہنے والا جگری یار دوست، آپ پہ فدا، آپ پر لٹانے والا، آپ دن میں 2 مرتبہ چلے جائیں ذرا اس کے گھر میں، صبح کو بھی چلے جائیں اور شام کو بھی چلے جائیں، اور چلے جائیں کھانے کے وقت میں، اگلے دن دیکھنا تیور اس کے تبدیل ہوں گے۔ اور جتنا بھی محبت کرنے والا ہو، نہیں مخلص بھی ہیں الحمدللہ، ضروری نہیں، میں ایک مجموعی تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لیکن اس بارگاہ میں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے کہ جتنی بار زیادہ آئیں گے عزت کم ہوگی؟ یہ وہ مقام ہے جتنی بار زیادہ آئیں گے عزت بڑھے گی، جتنا کم کریں گے عزت کم ہوگی۔ تو اس عزت کو سمجھیں کہ اللہ نے عزت کہاں رکھی ہے، اس دین میں رکھی ہے، اس گھر میں رکھی ہے، عبادات میں رکھی ہے، بندگی میں رکھی ہے۔